نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش آج جس موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ معمول کے موضوعات سے ذرا ہٹ کر کامیاب زندگی کے لیے ایک معلم، مثالی معلم کے کردار کی ضرورت۔ اسلامی تعلیمات قرآن و سنت میں ایک مثالی معلم جو ایک کامیاب زندگی کی راہ دکھا سکتا ہے یا جس کی قیادت اور رہنمائی میں ایک کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اس کا اختصار کے ساتھ جائزہ لینا مقصود ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس کی پہلی وحی جو ہے، پہلا پیغام جو ہے وہ تعلیم و تعلم سے شروع ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اس برکتوں والے رب کے نام سے جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ پہلی 5 آیات سورہ علق کی جو غار حرا میں نازل ہوئیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، ضعیفوں کا ملجا غریبوں کا ماوا۔ تو حرا سے جو اتر کے آیا تھا، جو پیغام لے کے آیا تھا، وہ تعلیم و تدریس
پڑھنے پڑھانے کا، علم و عرفان کا، معرفت الہی کا ایک کامیاب اور بامراد زندگی کا پیغام تھا۔ اور یہ دعویٰ قرآن کا کوئی غلط بھی ثابت نہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں وہ سیکھو۔ اگر کیسر و کسریٰ کی بادشاہتیں اور سارے خزانے اور ساری دولتیں اور ہر شے جو ہے تمہارے قدموں میں اگر نہ آ گئی تو مجھے پکڑ لینا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور عاقبت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور قیامت تک تمہارا نام بھی اللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح زندہ اور تابندہ رکھے گا۔ تو وہ اجڑ قوم، گنوار قوم، جو ان گنت خداؤں کو پوجنے والے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے، شراب نوشی جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی، جوا، بدکاری، بے شرمی اور بے حیائی اس درجے تک کہ وہ کعبے کا طواف الف للہ ننگے ہو کے کریں، بچیوں کو زندہ دفن کر دیں، اس ڈر سے، اس شرمندگی سے کہ ہمیں کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ تو جو خطہ عرب کے اس وقت حالات تھے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی جو کسی جگہ پائی جاتی تھی وہ خطہ عرب میں موجود تھی اور پوری اپنی شدت کے ساتھ موجود تھی۔ اللہ کے سوا جس شے کی کوئی روئے زمین میں پوجا کرتا تھا وہ خطہ عرب والے ان سب کی پوجا کرتے۔ تو ایک ایسا معلم ان کو مل گیا، ایک ایسا نصاب زندگی انہیں مل گیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ واہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، اور روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، فقر کو حاصل تھی جس کے کج کلاہی وہ رسول، غلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، کروٹیں دنیا کی تیرے کسر ڈھا سکتی نہیں، آنکھاں آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ تو یہ وہ معلم انسانیت تھے، معلم اعظم تھے، جنہوں نے سارے عرب کی کایا پلٹ دی اور بتدریج ساری روئے زمین کی کایا پلٹ دی۔ مائیکل ہارٹ، the most influential personalities of the world, 100 most influential personality، دنیا کی 100 پرکشش اور مؤثر ترین شخصیات جنہوں نے ساری روئے زمین پہ ایک انقلاب پیدا کر دیا، اس کی فہرست بنائی، کیٹیگری بنائی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست شامل کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ منصب بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے اور بہت ہی زیادہ ذمہ داری سے بھی عبارت ہے۔ پوچھتے ہو مجھ سے قوموں کی امامت کیا ہے، یہ بیچارے کیا جانے 2 رکعت کے امام، پوچھتے ہو مجھ سے قوموں کی امامت کیا ہے، خدا تمہیں میری طرح صاحب اسرار کرے،
ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو ایک حقیقی معلم جو ہے وہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ معلم اس کو کہتے ہیں جو تعلیم دیتا ہے، متعلم اس کو کہتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتا ہے، استاد اس کو کہتے ہیں جو رہنما ہوتا ہے، شاگرد اس کو کہتے ہیں جو اس رہنمائی کا طلبگار ہوتا ہے۔ جیسا استاد ہوگا ویسے ہی شاگرد ہوں گے، جیسا منہ ویسی چپت، جیسے روحیں ویسے فرشتے۔ ہے تو ویسے سخت سا شعر ہے، وہ کسی شاعر نے کہا کہ شاگردوں کا جب یہ حال ہے استادوں کا حال کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو اگر استاد نالائق ہو تو شاگردوں کا بیڑا گکھڑ کرنے کے لیے کسی شیطان کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ علماء سو جو ہیں وہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ برا استاد، عالم کی جمع علماء ہے، عالم کہتے ہیں جو علم والا ہے، علم والے کو ہی معلم کہتے ہیں۔ اور علماء حق مل جائے تو زندگی نور علی نور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفتیں ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ تو گن نہیں سکتے۔ جس کی نعمتیں نہیں گن سکتے اس کی صفتیں کیسے گن سکتے؟ تو اس کی ساری صفتوں میں 8 صفات کو جو صفات ثمانیہ وہ سمجھا جاتا ہے، باقی صفتیں کا گویا کہ وہ ایک لب لباب اور نچوڑ ہے۔ علیم، بصیر، حج، قیوم، جو اللہ کریم کی صفات مبارکہ ہیں، ان صفات ثمانیہ میں 8 صفتوں میں سب سے بڑی صفت کو صفت علیم کہتے ہیں، علم۔ تو حضور علیہ السلام ہر نبی کو اللہ نے اپنی مختلف صفات کا فیض دیا۔ حضور علیہ السلام کو باقی بھی انبیاء کی طرح بے شمار صفات کے فیض دیے، لیکن کامل فیض جو سرکار کو نصیب ہوا وہ صفت علیم کا فیض۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ دعا یہ تھی کہ رب زدنی علما، اے اللہ میری دولت میں اضافہ کر، نہیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں برکت فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ربائی ہے، رضیت باللہ قسمۃ فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی قریبا فإن العلم لیس لہ فناء۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت عطا کیا، جاہلوں کو مال دے دیے۔ مال اور دولت فرعونوں کی میراث ہے، نمرودوں کی میراث ہے، ہارون اور قارون کی میراث ہے، اور علم کی دولت 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی میراث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کا وارث ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کوئی صاحب علم ڈھونڈ لو، وہ نبیوں کا وارث ہے۔
اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں زخرف کا شہر ہوں، سونے کا شہر ہوں، میں چاندی کا شہر ہوں، میں دولت کا شہر ہوں۔ فرمایا آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تعارف اپنا کروایا۔ وَأَبُو بَكْرُ بُنْيَانُهَا وَعُمَرُ جِدَالُهَا وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ اس علم کے شہر کی بنیادیں ابو بکر ہے، دیواریں عمر فاروق ہے، چھت عثمان غنی ہے، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، جس کو اس علم کی طلب ہے وہ علی کے در پہ آج، اس کا دروازہ علی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آ جاؤ اہل ذکر کے در پر اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اہل ذکر وہی ہوتا ہے جو اہل علم ہوتا ہے، جو اہل فکر ہوتا ہے، جو اہل تقوی ہوتا ہے، جو خیر البریہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں سرکار کے دور میں اہل ذکر کا امام حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا، اور آپ کو وہ علم عطا کیا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی میراث۔ تو عالم، معلم، تعلم، تعلیم، علماء، ان سب کا مادہ ایک ہی ہے، جاننا۔ علم کا لفظی معنی جان لینا، پہچان لینا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی تخلیق کا جب مقصد بیان کیا تو اس میں بھی یہی کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت بغیر علم کی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مثال کے طور پہ 5 نمازیں ہیں تو نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، قیام، رکوع، سجود، سجدہ، تشہد، قومہ، قعدہ، جلسہ، وضو، طہارت، تو صرف ایک عبادت کو بجا لانے کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے لیکن نماز کے حافظ ہم نے کوئی دیکھے۔ اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ نماز کا حافظ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور آپ نے کوئی حافظ دیکھا ہو نماز کا؟ فرماتے ہیں ساری زندگی میں 2 دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک پیر سیال لاجپال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ میں ہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ انہی کے اجداد سے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی جن سے آپ نے بیعت کی، فرماتے ان کو میں نے نماز کا حافظ دیکھا، اور ایک تمہارے دادا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ تو ایک عبادت کو بجا لانے کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہے۔ مجدد صاحب مکتوباشی میں لکھتے ہیں کہ 90 سال عمر ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کا آ گیا طریقہ، مبارک ہو تمہیں جلدی سمجھ گئے ہو۔ یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے۔
حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ ہمارے امام بھی انے، مقتدی بھی انے، سارے انیاں دا ٹبر، ساری زندگی نمازیں پڑھی لیکن تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے، علم سکھیا پر ادب نہ ملیا، کی لینا علموں وڑ کے، بلے نو لوکی متیں دیندے، بلیا جا بہ وچ مسیتی، بھائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈنے لکیراں تو دل دی لکیر کڈ لے۔ تو ایک عبادت کا ایک عمل جو ہے، زکوٰۃ پہ آ جائیں، کتنے مسائل ہیں اس کے، علم میراث پہ آ جائیں، کتنے مسائل ہیں اس کے، حج پہ آ جائیں، روزے پہ آ جائیں، ماں باپ کے حقوق پہ آ جائیں، آل اولاد کی ذمہ داریوں پہ آ جائیں۔ تو دیکھو ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ گول سے گور تک ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گور سے گور تک علم حاصل کرو۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ ماں کی گود سے علم سیکھنا شروع کر دو، جب تک قبر میں نہ چلے جو علم حاصل کرتے رہو۔ دوسرا یہ ہے کہ گود سے گور تک زندگی میں انسان کو کسی بھی معاملے میں کوئی قدم اٹھانا ہو تو ہر قدم کے بارے میں تمہیں پتہ ہو کہ اللہ اور اس کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، جو دم غافل سو دم کافر۔ تو علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی، ایک وہ جو علم والے ہیں لیکن کردار کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں، ایک جو عمل والے ہیں لیکن علم کوئی نہیں۔ دونوں بیکار ہیں، نامکمل ہیں، ادھورے ہیں، جب تک علم بھی ہو عمل بھی ہو۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پھر اس کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی ہے، علم ہو عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے، نوٹ چھاپنے کے لیے نہیں صرف، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن حلال، رزق حلال۔ ایک جگہ لیکچر تھا، تفصیلی گفتگو تھی، تو وہاں یہ پوائنٹ زیر بحث آیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے رزق حلال کمانا ہے اور رزق حلال کھانا ہے، ایک حصے میں باقی ہمارے ذکر فکر عبادتیں آتی ہیں۔ اب ہم یہ سمجھے کہ صرف یسل قرآن پڑھ لیا، قرآن نازلے سے ترجمے سے پڑھ لیا، اب دین مکمل ہو گیا، بھئی یہ تو ابھی ایک حصے میں ہم پھر رہے ہیں۔ اصل ہے اس علم کو استعمال میں لانا۔ اب عبادت کے 10 حصوں میں 9 حصے رزق حلال ہیں، اب رزق حلال کے لیے کتنے شعبہ ہے زندگی ہیں؟ کوئی دستکاری سیکھتا ہے، کوئی فنکاری سیکھتا ہے، کوئی معلم بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی کارپینٹر بن جاتا ہے، کوئی میسن بن جاتا ہے، کوئی جہاز اڑانے شروع کر دیتا ہے، کوئی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے شعبہ زندگی ہیں، کوئی سیکورٹی فورسز سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ سیکھیں گے تو اس سے زندگی کا نظام چلے گا، یہ سیکھیں گے تو اسلام کی سربلندی ہوگی۔ کہا گیا کہ مجاہدین کے گھوڑے جو ہیں ان کی اللہ نے قسمیں کھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ ناقہ فوسطن بہ جمعا۔ پوری سورہ عادیات جو ہے، تو آج کل گھوڑے تو نہیں، آج کل تو دیگر ہتھیار ہے۔ تو یہ بھی ایک علم ہے، ایک فن ہے۔
تو اگر ہم کوئی پروفیشنل علم حاصل کرتے ہیں رزق حلال کی طلب کی نیت سے، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، کسی شعبہ زندگی سے جس کے ذریعے انسان کو رزق حلال مل سکتا ہے، تو وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق حلال طلب کرنا یہ دوسرے فرائض کی طرح یہ بھی فرض ہے۔ طلب رزق حلال، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، نہیں والصدیقین والشہداء، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو رزق حلال کے لیے تگودو کرتا ہے، رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی روزگار کا حلال سربند اختیار کرتا ہے، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی نماز کے لیے آتے لیکن جلدی چلے جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ زیادہ وقت نہیں دیتا، وہ چلا جاتا ہے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کے جانے لگا تو سرکار نے روک لیا، فرمایا میرے صحابی، آپ کے دوستوں کا یہ سوال ہے۔ اور جب آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھ سخت تھے، جس طرح چنڈیاں پڑی ہوتی ہیں، مشقت والے ہاتھ جو ہوتے ہیں، مزدوری والے ہاتھ۔ تو اس نے عرض کیا حضور میں عیالدار ہوں، بچے کنبہ زیادہ ہے اور ان کو رزق حلال کھلانے کے لیے مجھے محنت زیادہ کرنی پڑتی، تو اسی لیے یہ میرے ہاتھ بھی کھردرے اور سخت ہیں، میں لوہے کا کام کرتا ہوں۔ تو یہ واحد مثال ہے پوری سرکار کی سیرت سے، آپ نے اس کا ہاتھ اوپر کیا اور وہ لب مبارک جو ہیں جس کی شان میں کیا کیا کچھ ارشاد کیا جاتا ہے، ان لبوں کے ساتھ اس چنڈیوں والے مزدور جس کو ہم جو ہے ترکلا سیدھا کرنے والا اور سنی پلاس چلانے والا کہتے ہیں، ان کو محبت سے چوم لیا، اور صرف چوما نہیں، اس کو وہ ڈگری عطا کی کہ جس پہ دنیا کا ہر رزق حلال کمانے والا مزدور بجا طور پہ فخر کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ میں یقیناً اللہ کا حبیب ہوں لیکن القاسب و حبیب اللہ، تو رزق حلال کماتا ہے، تو بھی اللہ کا دوست ہے۔ یہ ڈگنیٹی آف لیبر جو ہے، اب یہ وہ پیغام ہے۔ تو علم سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یسل قرآن پڑھ لیا، ہم نے قرآن یاد کر لیا، اب سارے علم کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ نو، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ 10 حصے عبادت میں 9 رزق حلال کمانا، اور رزق حلال کے بے شمار طریقے، بے شمار شعبہ ہے، زندگی ہے جو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی معاشرہ مستحکم کیسے ہوگا، ترقی کی منزلیں کیسے طے ہوں گی، پوری دنیا کو رہنمائی کیسے دے گا، جب یہ کمپیوٹر نہیں بنا سکتے، جب یہ سوئی اور سائیکل نہیں بنا سکتے، جب بنیادی ضروریات زندگی کے لیے محتاج ہیں، خالص پانی پینے کے لیے وہ بھی یہودیوں کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ آج ہم ان کو 100 گالیاں دیتے ہیں، اور جو سینکڑوں ان کی مصنوعات 24 گھنٹے ہم استعمال کرتے ہیں۔ میکڈونلڈ کے برگر کے بغیر ہماری رات نہیں گزرتی، نیند نہیں پڑتی، کئی بچے اتنے اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کی ساری امپورٹ ایکسپورٹ ہے۔ جب تک پیپسی اور کوک نہ پی لے ہمیں لگتا ہے کہ کھانا ہی شاید تھوڑا نامکمل تھا ہمارا۔ مچھلی کو ہضم کرنے کے اوپر 2-3 فانٹے کی بوتلیں یا کوک پھینکو۔ تو یہ تجارت جو ہے یہ مسلمان کا ورثہ، حکمت دالۃ المومن فحیث وجدھا فہو احق بہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حکمت، یہ دانائی، تدبر، وہ حکمت اور دانائی وہ کسی شعبہ زندگی کی ہو سکتی ہے، وہ مینجمنٹ کی ہو سکتی ہے، وہ لیڈرشپ کی ہو سکتی ہے، وہ ہر شعبہ زندگی، یعنی انسان دیکھو اس کی زندگی کے کتنے شعبہ جات۔
اب دنیا نے کہاں تک ترقی کر، چاند پہ جو ہے مریخ پر وہ امریکہ جا رہا ہے یا رشیا جا رہا ہے، مسلمان کو جانا چاہیے تھا۔ حکمت تو ان کا گم شدہ خزانہ ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جہاں سے ملو لے لے، جہاں سے ملے لو اس کو، فحیث واجدہا فہو احق بہا، اور تم سب سے زیادہ اس کے مستحق ہو، تم اس کے سب سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ اطلب العلم لو کان بالسین، وہ اس حدیث کی صحت پہ جو ہے وہ کلام کیا جاتا ہے، لیکن اس کی روح پہ کسی نے شک نہیں کیا کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تحصیل علم کے لیے کسی راستے پہ چلنا پڑے۔ سرکار نے فرمایا کہ من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ طرق الجنہ، جنت کے ایک راستہ، ان گنت راستے ہیں، تو اللہ اس کو جنت کے راستوں پہ سے کسی راستے پہ لگا دے۔ مشہور واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ مجھے کچھ دکھایا جائے، جس جنت میں میں ہوں گا وہاں اور کون کون ہوگا، کوئی ساتھی دنیا میں ذرا ایڈوانس اس کو مل کے پہلے ذرا ہیلو ہائی کر لوں، کوئی پی آر بن دے کہ وہاں جنت میں پھر کیسے ہم نے کبڈی کھیلنی ہے، کیسے لنگر کھانے۔ ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلی دعوت جنتیوں کی ہوگی وہ گائے کے گوشت سے ہوگی، اچھا مچھلی بھی ہوگی ساتھ، میں ذرا مچھلی خور جائے خوش ہو جائے۔ مٹن کا نہیں میں نے دیکھا، لیکن مچھلی کا بارہ ہے، انگور بھی ہوں گے، کھجوریں بھی ہوں گی، شراب طہور بھی ہوگی، اور آ جاؤ جنتیو، اللہ کی طرف سے دعوتیں ہیں، نزلا من غفور رحیم، یہ بخشنے والے مہربان رب کی ضیافتیں ہیں تمہارے۔ تو گاؤ ماتا کی چپلی کبابوں سے تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو ضیافت دیں گے، نعمتیں ملیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں عرض کر رہا تھا، آپ بھی مچھلی میں فنا ہو گئے میری طرح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ ہاں بتاتے ہیں تمہیں، فلاں گاؤں میں ایک کسائی ہے۔ یا اللہ میرا خیال تھا کوئی نبی ہوگا، کوئی رسول ہوگا، کوئی زمانے کا امام ہوگا، کوئی مفتی کائنات ہوگا۔ ایک ہی گل ہوئی، انہوں نے کہا کسائی جڑا جس جنت موسیٰ اسے جنت کسائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا بڑا رتبہ اور مقام ہے، تو ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ان کا وصال ہو گیا تو کسی مرید خاص کو خواب میں ملے، پوچھا حضور کیا بنا؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، وہ جو دین کی خاطر مجھے بہت زیادہ پنش کیا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، اذیتیں دی گئیں، اللہ نے بس اس کے صدقے بخش دیے، معاف کر دیا، اور مجھ پہ کرم کیا ہے، اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لیا۔ آج کی سرکار کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہے ادھر، کوئی تھوڑا سا تعارف مل جائے؟ فرمایا کہ ہاں وہ میرے محلے میں ایک منجی پیڑھی ٹھوکنے والا تھا ترخان، وہ بھی اسے جنت جتھے میں ہوں۔ تو حضور آپ قرآن کے امام، حدیث کے امام، فقہ کے امام، منطق کے امام، ہر علم کے امام، تقوی کے امام، جس اینگل سے دیکھیں آپ کے تو قدموں کی دھول بھی نہیں کوئی ہو سکتا، جو عالم دین کا درجہ اور مقام ہے۔ تو وہ منجی پیڑھی ٹھوکنے والا بھائی اللہ کی عطا ہے۔ دیکھو منجی پیڑھی ٹھوکنے والا جو ہے وہ جس وقت وہ جنازہ اٹھا نا تو سارا شہر جو ہے بلکہ پورا ہندوستان امڑ آیا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب جو ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھانا تھا، وہ جنازہ پڑھانے سے پہلے ہی مطلب کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔
حالت غیر ہو گئی. کیا حضرت آپ کو پورے ہندوستان سے چن کے لایا گیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں یہ منجی پیڑھی ٹھوکنے والے کا. فرمایا کہ حضور بھی موجود جنازے میں. امام الانبیاء کا دیدار ہوا, میں تو برداشت نہیں کرتا. غازی علم دین شہید, چھوٹی سی عمر ہے لیکن اللہ نے ایک ایسا عشق کا جذبہ دیا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کاش یہ جو جنازہ اس میں کاش اس چارپائی پہ میری میت ہوتی, میں سرکار کی محبت پہ قربان ہوا ہوتا. میاں والی جیل کے قریب اس کو دفن کر دیا تھا انگریزوں نے. علامہ اقبال نے گارنٹی دی تھی, میں اپنی گارنٹی پہ لاتا ہوں, کوئی فتنہ نہیں ہوگا, کوئی فساد نہیں ہوگا. اسے لاہور میں لا کے ہم نے جنازہ بھی پڑھنا, دفن بھی کرنا. علامہ اقبال نے گارنٹی دی, وہ سارے مچلکے جمع کرائے اور اپنی گارنٹی پر وہاں سے امانتاً جو دفن تھا قبر کھود کے اس کی میت کو لا کے پھر لاہور میانی قبرستان میں دفن. ایک عاشق کے مرتبے کو عاشق ہی پہچان سکتا ہے, علامہ اقبال پہچانتے. تو یہ اللہ کی دین ہے, اس کی عطا ہے. خیر وہ آپ کے مرید خاص نے جا کے پتہ کیا کہ یہ منجی پیڑھی ٹھوکنے والا کیسے وہاں پہنچ گیا. اس کے گھر والوں نے کہا کہ عام سا آدمی تھا, مزدوری کرتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا اور حضرت کے درس میں بھی جاتا تھا. اور ایک آدھ دفعہ میں نے دیکھا کہ رات کو اٹھ کے تو نفل پڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں جولی پھیلا کے عرض کرتا تھا مولا میں جس گھر میں پیدا ہوا, جس ماحول میں پیدا ہوا, میں یہ کارپینٹر ہی بن سکتا تھا. اگر میں بھی کسی اعلیٰ ماحول میں ہوتا تو امام احمد بن حنبل کی طرح میں بھی علم سیکھتا, دین سیکھتا اور خدمت کرتا تو کتنا سواد آتا, تیری رضا کس قدر حاصل ہوتی. تو یہ میں نے اس کی دعا سنی اور سرکار کا فرمان ہے کوئی حسن نیت قائم کرے اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے, دنیا میں کر سکے یا نہ کر سکے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. تو اس کی وہ دعا مستجاب ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ کسائی کو جا کے ملے, خوش ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے بے شمار راستے ہیں, جس کو ہم ایک راستہ سمجھ کے تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں. خدا معلوم اللہ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کتنے راستے. تو رزق حلال طلب کرنے والا جو ہے وہ عبادت کے اپنے 9 حصے یعنی 90% عبادت اپنی سیکیور کر لیتا, باقی 10% میں لگے ہوئے ہیں سارے. تو بات دور سے دور نکل گئی. ہم واپس آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ان کو قرآن بھی سکھایا, ان کو حکمت بھی سکھائی اور ان کو تزکیہ بھی کیا, اور انہیں وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتے. اب اس میں جہاں بانی بھی تھی, جہاں داری بھی تھی. دیکھو نا, آپ کے ہی شاگرد تھے, تربیت یافتہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, جو پوری دنیا میں دین کو لے کے پھیل گئے. یہ خلفائے راشدین سرکار کے تربیت یافتہ تھے. تو ایسا معلم ملا جو بے مثال تھا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی بے مثال بنا دی. اور حضور کس کے شاگرد ہیں؟ الرحمن علم القرآن. جس کا معلم رب کی ذات ہو اس کا کون مقابلہ کر سکتا, اور جس کا معلم سرکار دو جہاں ہو اس شاگرد کے درجے کو کون پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا جو رتبہ اور مقام ساری کائنات کے سارے متقین سے جو بلند ترین ہے, وہ ان کی نمازوں, روزوں, حج, زکاتوں, جہادوں کی وجہ سے نہیں, صرف وہ سرکار دو جہاں کی صحبت اور مجلس کی وجہ سے. انہیں جیسا کامل پیر ملا, معلم ملا,
اس جیسا کسی اور کو نہیں مل سکا۔ تو معلم کی رہنمائی، عالم دین کی رہنمائی، یہ انسان کے دونوں جہاں محمود کر دیتی۔ تو اسلام کے اندر یہ تعلیم و تعلم کا رشتہ بہت ہی مقدم اور بہت زیادہ مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بھری پڑھی، بے شمار آیات ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک میری خشیت کا فیض علماء کو نصیب ہوتا ہے۔ اور سرکار نے بھی فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء نبی تو نہیں ہیں لیکن نبیوں کی طرح ہیں بنی اسرائیل کے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان تیرے 3 باپ ہیں۔ ایک وہ باپ، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا مثالی کردار کیسا ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے، اور ہم اس سے اکتساب فیض کیسے کر سکتے ہیں اپنے معلم سے، اپنے استاد سے، وہ کسی شعبے کا ہو، کسی فن کا ہو۔ وہ یہ نہیں کہ جو یسل قرآن پڑھا رہا ہے وہی معلم ہے، جو آپ کو الف بے سے یا ABC سکھا رہا ہے، جو میتھ سکھا رہا ہے، جو کیمسٹری پڑھا رہا ہے، جو فزکس پڑھا رہا ہے، جو بایو پڑھا رہا ہے، جو میتھ پڑھا رہا ہے، یا کوئی باٹنی پڑھا رہا ہے، کوئی دنیا کا تمہیں علم دے رہا ہے، وہ استادی کے درجے سے نکل گئے؟ نو۔ جو کوئی آپ کو ہنر سکھا رہا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہے، چاہے وہ لوہے کا ہے، چاہے وہ سلور کا ہے، چاہے وہ تانبے کا ہے، چاہے وہ سونے کا ہے، چاہے کسی دھات کا ہے، آپ کو زمین سے تیل نکالنے کے طریقے سکھا رہا ہے، تیل کا استعمال سکھا رہا ہے، آپ کو سڑکیں بنانا سکھا رہا ہے، آپ کو جہاز بنانا، جہازوں کو اڑانا، گاڑی چلانا، کوئی بھی فن تمہیں سکھا رہا ہے تو آپ کو رزق حلال کمانے کا سربند دے رہا ہے، وہ آپ کی عبادت کے 9 حصوں کو یعنی 90% عبادت کو سکیور کر رہا ہے۔ وہ استاد ہے، وہ معلم ہے۔ یقیناً اس معلم کا درجہ بلند ہے جو اللہ کا دین سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، لیکن باقی جو معلمین ہیں وہ بھی معلمین کے درجے میں آتے ہیں، وہ بھی استاد کے درجے میں آتے ہیں۔ بلکہ کہتے نہیں استاد جی، جو وہ گاڑی کے نیچے لیٹ کے جو ہے نا وہ نٹ پیچ کس رہا ہوتا ہے، جہاں سے سمجھ نہ آئے استاد جی دسنا چابی کیڑے نمبر لانی تھے، وہ بھی اس کو استاد جی کہتے ہیں۔ جو چائے پہ کھوکھے پہ چائے بنا رہا ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا کہتا ہے استاد جی کنے کپ لے آواں، اس کو چائے بنانے کا طریقہ سکھاتا۔ تو یہ پریکٹیکل لائف ہے، یہ زندگی گزارنے کے سربند آپ کو سکھاتا ہے۔ اس کا کردار جو ہے وہ ایک معلم کا کردار ہے۔ دیکھو ہمارے ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، 4 5 7 سال پڑھے ہوتے تھے پرانے وقتوں میں، لیکن ان کے اندر امانت بھی تھی، دیانت بھی تھی، صداقت بھی تھی، شرافت بھی تھی، عبادت بھی تھی، ریاضت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، اللہ کی محبت بھی، نبی کی محبت، قرآن کی محبت، نمازوں کی محبت، بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام۔ وہ چلتے پھرتے سرکار کی سیرت کا ایک نمونہ ہوتے تھے، ڈگری کوئی نہیں، بغیر ڈگری کے وہ صاحب علم ہے۔ وہ اب جو ہے وہ 100 ڈگریاں بھی لے کے جس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، روزہ حج کی توفیق نہیں، جو اللہ کے بنیادی احکامات ہیں اس کا شعور نہیں، تو جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ بیوقوف ہے۔ وہ یہودیوں کے علماء کو تھوڑا علم تھا، قرآن نے کہا کہ یہ گدھے ہیں، کھوتے ہیں، یہ ڈونکیز ہیں، اور ایسے گدھے ہیں جن پہ نمک و لوہا نہیں بلکہ کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ عمل کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں۔ تو ایک تو علم کی روح کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں۔